صفحہ نمبر 58، آیت نمبر ہے 73۔ آیت نمبر ہے 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں قرآن کریم نے قوم سمود اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم یہ واقعات میری اور آپ کی عبرت کے لیے ذکر کر رہا ہے، اور قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ جن نالائقیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قومیں برباد ہوئیں، میں اور آپ اپنے آپ کو ان نالائقیوں سے بچائیں، ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ قوم سمود اور پچھلے رکوع میں قوم عاد کا ذکر آیا تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود ایک ہی دادے کی اولاد ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود ایک ہی دادے کی اولاد ہیں، اور قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ جل جلالہ نے زمینی اقتدار عطا کیا قوم سمود کو۔ چونکہ یہ ایک ہی دادے کی اولاد تھیں تو یہ دونوں قومیں بڑے قد کاٹ کی تھیں، بڑے مضبوط اعصاب کی تھیں۔ قوم عاد کی اتنی نشانیاں دنیا میں باقی نہیں ہیں، اکی دکی ہیں، لیکن قوم سمود ان کا تو پورا شہر باقی ہے۔ آج بھی مدائن صالح اور حجر کے نام سے ان کا پورا شہر، ان کے پورے کھنڈرات، ان کے قلعے، ان کے گھر، ان کے کنویں، سب کچھ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں سے گزرے، اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو منع کر دیا کہ یہاں سے کوئی پانی نہ لے، کوئی قیام نہ کرے، اور ہم یہاں ٹھہریں گے بھی نہیں، تیزی سے گزر جائیں گے۔ اتنے میں بتایا گیا کہ کچھ صحابہ اکرام نے یہاں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آٹا ہے وہ اونٹ کو ڈال دیا جائے، اس میں عذاب کے اثرات ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں کچھ صحابہ اکرام ان کے کھنڈرات، ان کی رہائشیں دیکھنے چلے گئے تھے، ان پر کچھ شیاطینی اثرات ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان کو شفا ملی۔ اگرچہ آج صورتحال یہ ہے کہ مدائن صالح کے دائیں بائیں اب ہوٹل بن گئے، ان کا پورا شہر، پوری تعمیرات، ان کے مکانات، ان کا اپنا خط تھا، اس کو کہا جاتا خط سمودی۔ اس قوم کا اپنا خط تھا، خط سمودی، اور اس میں انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے، چونکہ یہ بہت ہی مضبوط قوم تھی، تو پہاڑ کی کسی چوٹی کا پورا کنارہ یوں کاٹتے، آج تک کوئی کاٹ نہیں سکا، یہ یوں کاٹ کے اس کو بڑی تختی بنا کر اس پر لکھ دیتے تھے اس پر، اور وہ لکھا ہوا اتنا مضبوط ہے،
مجھے ایک دوست بتا رہے تھے جو وہاں دیکھ کر آئے، کہنے لگے جی میں نے وہ دیکھا ہے، وہ پتھر کے اندر تقریباً 1 ہاتھ کی گہرائی کا خط ہے۔ بھائی کتنا خط ہے؟ 1 ہاتھ کی گہرائی، یعنی اتنے گہرے خط سے انہوں نے یوں پہاڑ کا وہ کنارہ کاٹتے اور 1 ہاتھ کی گہرائی سے انہوں نے وہ عبارتیں لکھی ہیں۔ اسی کا اثر ہے کہ یہ قوم بہت پہلے ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے، کم سے کم آج اس قوم کو دنیا سے گزرے کو 5000 سال ہو گئے، لیکن ان کی تحریریں اسی طرح چمک رہی ہیں، ان میں رتی فرق نہیں آیا، اور ان کی رہائشیں بالکل اسی طرح، بلکہ ان کے دروازے بھی اسی طرح ہیں، ان کا شہر اسی طرح ہے۔ اب 5000 سال سے وہاں آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے موسم، کتنے طوفان، کتنے زمانے گزر گئے۔ یہ اللہ نے اتنی طاقتور قوم بنائی تھی، اور جس وقت یہ اپنی اوقات بھولی، اللہ کی نافرمانی پر کھڑی ہوئی، شرک کا ارتکاب کیا، غرور کیا، چونکہ طاقتور بھی تھے، محل وقوع بھی بڑا اعلیٰ تھا، دوسری قوموں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت اور سنت کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو انہی کی قوم میں سے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام جتنا سمجھا سکتے تھے، قرآن میں جگہ جگہ صالح علیہ السلام کے ارشادات بکھرے پڑے، بہت ساری جگہ ذکر ہے قرآن کریم میں۔ حضرت صالح نے ان کو شرک سے منع کیا، غرور سے منع کیا، ظلم سے منع کیا، اور یہ بھی یاد دلایا کہ تم اتنی جلدی غلطی کیسے کر سکتے ہو، تم سے پہلے تمہارے ہی بھائی تھے قوم عاد، وہ ابھی تباہ ہوئی ہے، تم ایک ہی دادے کی اولاد ہیں، ہمارے سامنے وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، ان کی جگہ اللہ نے ہمیں قیادت دی ہے، جس اللہ نے نافرمانی پر ان کو غرق کر دیا ہے تم بھی غرق ہو سکتے ہو، ذرا سنبھلو۔ لیکن اس قوم کی ایک ہی بات، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کہتے تم تو معاشرے کے غریب لوگ ہو، یہاں قرآن ذکر کر رہا ہے تم تو معاشرے کے کیا ہو؟ غریب لوگ ہو۔ یہ جو نواب اور سردار ہوتے ہیں نا، ان کا ایک بڑا غرق یہ ہوتا ہے کہ بس ان کو وہ پیسے کی اور مالداری ہی کی زبان سمجھ آتی۔ کئی سال پہلے مجھے ایک جگہ میرے ایک دوست تھے، تو انہوں نے کسی صاحب سے کسی دینی معاملے میں ملنا تھا، میں بھی ساتھ تھا، ہم عام سواری سے گئے، وہاں جا کے انہوں نے قیمتی گاڑی کرائے پر لی، مجھے سمجھ نہ آیا، میں نے کہا یار یہ گاڑی کرائے پر آپ کیوں لے رہے ہیں؟ وہاں جا کر صرف 3 کلومیٹر دور اس کی رہائش تھی، وہاں جا کے اس نے قیمتی گاڑی لی۔ میں نے کہا یار یہ کیا، ہم پیچھے سے عام گاڑی پر آئے ہیں، رکشے پر آئے ہیں، آگے بھی رکشے پر چلے جاتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب، بات اس کی ٹھیک تھی، مفتی صاحب ان لوگوں کے دماغ میں اتنا خناس ہے، اگر ہماری گاڑی بھی ہلکی ہوگی یہ میری بات نہیں سنیں گے، یہ میری بات مجھے وہ حلیہ اپنانا پڑے گا۔ اب اس نے قیمتی گاڑی کرائے پر لی، اور حلیہ اس نے اپنا بڑا شاہی بنا رکھا تھا، اور جا کے 2-4 بڑی بڑی باتیں کی، اور 1-2 بڑے آدمی کے کارڈ دکھائے، نمائندے بتائے، 2 ادھر کی ماری، 2 ادھر کی ماری۔ وہ جو بڑے صاحب تھے انہوں نے پوری توجہ سے بات سنی، اور جس کام کے لیے یہ گئے تھے وعدہ کیا جی انشاءاللہ ہم آپ کا وہ کام کروا دیتے ہیں۔ تو آج صورتحال یہ ہے۔ تو یہ قوم بھی، انہوں نے حضرت صالح سے کہا نہیں آپ کے ماننے والے غریب لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بات کیا کر رہے۔ بہرحال انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا ہم آپ کو اللہ کا نمائندہ مان لیتے ہیں، اللہ کا رسول مان لیتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ ہر قوم اپنی عقل کے مطابق ہی معجزہ مانگتی ہے، چونکہ یہ طاقتور بہت تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، ان کو پتہ تھا پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو نبی تب مانیں گے کہ ہم سب کے سامنے یہ پہاڑی پھٹے اور اس کے اندر سے اونٹنے نکلے، وہ امید سے ہو اور وہ بچہ دے، ہم مان جائیں گے۔ چونکہ پہاڑ تراشتے تھے، ان کو وہی زبان سمجھ آتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، اور جبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا نا، آپ جب تبوک گئے،
آپ نے اپنے صحابہ کو جو نصیحتیں کی نا مدائن صالح کے قریب جا کر، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی جو نصیحت حضرت صالح کیا ہر نبی نے اپنی قوم کو کی۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حضور علیہ السلام نے، کہ اے میرے صحابہ، کبھی بھی اپنی مرضی کے معجزات کا مطالبہ نہ کرنا، اللہ کی پکڑ جلدی آ جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا سنایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اس طرح کی اونٹنی پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا، لیکن وہ نہیں باز آئے، مجبوراً حضرت صالح علیہ السلام کو دعا کرنی پڑی، اور قرآن اس اونٹنی کا ذکر کر رہا، جگہ جگہ قرآن ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ وہ اونٹنی نکلی، وہ امید سے تھی، اس نے 10 مہینے کے بعد بچہ جنا، بہت بڑے قد کاٹ کی اونٹنی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے مطالبے کے معجزے پر یہ اونٹنی پیدا ہوئی ہے، لہٰذا اب میں نے اس کی باری مقرر کر دی ہے، تمہارا جو چشمہ ہے، آج بھی وہ چشمہ باقی ہے، آج بھی وہ چشمہ باقی ہے۔ ہمارے ڈسکہ ہی کے ایک صاحب وہاں ہو کر آئے ہیں، میں نے ان سے اس کی تفصیلات کچھ پوچھی تھی، بلکہ اب تو یہ چیزیں بہت عام آ گئی ہیں کہ آج وہ چشمہ بالکل باقی ہے لیکن خشک ہو گیا، جہاں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس کی باری مقرر ہے، ایک دن تم نے اور تمہارے جانوروں نے پانی پینا ہے، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔ چونکہ وہ اونٹنی عام 3-4 اونٹنیاں، بھائی کتنی، 3-4 اونٹنیوں کے قد کاٹ کے برابر تھی۔ اتنی بڑی اونٹنی اللہ نے زمین پر پیدا نہیں کی۔ وہ پانی بہت پیتی تھی اور دودھ بھی بہت دیتی تھی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، جس دن اس کی باری ہو، اس کو پانی پینے دیا جائے، اس کو کوئی دکھ نہ پہنچائے، اور اس کا جتنا دودھ پینا چاہتے ہو دودھ نکال لیا کرو، لیکن کان کھول کے سن لو، یہ جو ہے اب یہ اللہ کے عذاب کی چابی ہے۔ جس دن تم نے اس اونٹنی کو ستایا، اسی دن اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اسی دن کیا آ جائے گا؟ اللہ کا۔ ایسے ہی ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں یہ ہے کہ 1-2 فاحشہ عورتیں تھیں، بڑی مالدار تھیں، ان کے جانور تھے، وہ ان اونٹنیوں سے ڈرتے تھے، ویسے بھی ایک دن کا پانی سارا چشمے کا یہ اونٹنی پی جاتی۔ انہوں نے کچھ آوارہ لوگوں کو لالچ دی اور انہوں نے مل کر اس اونٹنی پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس کی ٹانگوں کے پٹھے کاٹ دیے۔ جیسے ہی وہ پٹھے کاٹے، یہ اونٹنی گر پڑی اور اس کا جو بچہ تھا وہ بھاگا، اور جہاں سے نکلا تھا وہیں سے پہاڑ پھٹا اور وہ بچہ اسی جگہ چلا گیا۔ یہ معجزہ واپس ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ لو، میں نے اللہ نے یہ کہا تھا اس اونٹنی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اب 3 دن ہے، 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر فلسطین چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ قرآن میں 2 عذاب 2 طرح آنے کا ذکر ہے، ایک زلزلہ اور دوسرا چیخ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری ہے، اوپر کا عذاب تھا، اور نیچے سے زلزلہ آیا۔ اللہ جل جلالہ نے پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ حدیث میں اتنا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ طائف سے گزر رہے تھے۔ غالباً یہ وہ وقت تھا جب حضور علیہ السلام نے طائف کا محاصرہ کیا نا، اور طائف کے محاصرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے، تو رستے میں ایک بہت پرانی قبر آئی۔ ابو داود شریف میں، یہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے، ابو داود میں اس کا ذکر ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں پتہ ابو رغال کون ہے؟ ابو رغال کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا، یہ قوم سمود میں سے ایک شخص ہے۔ یہ کیا ہے؟ قوم سمود میں سے ایک شخص ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب اس کو بعضوں نے ابو رعال کہا ہے، بعضوں نے ابو رغال کہا ہے، دونوں طرح ہے، ابو رعال بھی ہو سکتا ہے، ابو رغال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات صحیح احادیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کی قبر جب اس کو دفن کیا گیا تھا تو ایک سونے کی ٹہنی اور گلدستہ اس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ صحابہ اکرام نے اس قبر کو کھولا، جب قبر کو کھولا تو اندر سے جیسے حضور نے فرمایا تھا بالکل اسی طرح سونے کی جو ٹہنی تھی وہ نکل آئی۔ آپ نے فرمایا یہ شخص قوم سمود میں سے تھا، جب قوم سمود پر وہاں عذاب آیا تو یہ یہاں موجود تھا، چونکہ یہ بھی انہی کے مسلک و مشرب پر تھا، اسی طرح یہ کافر اور مشرک تھا، تو اللہ کا عذاب اس پر یہاں آیا، یہ یہاں ختم ہو گیا اور وہ قوم وہاں ختم ہو گئی۔ قرآن کریم ان کا ذکر کر رہا، اب دیکھیے ذرا، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی، چونکہ قومی بھائی تھے، اخوت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سب سے اعلیٰ اخوت ایمانی ہے، جیسے ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایمان کی وجہ سے، یہ سب سے بڑی۔ اسی طرح اخوت نسبی ہوتی ہے، سگے بھائی ہوتے ہیں، قومی ہوتی ہے، وطنی ہوتی ہے، جیسے ہم سب پاکستانی وطن کے اعتبار سے بھائی ہیں، وطن کے اعتبار سے۔ تو یہ چونکہ حضرت صالح اسی قوم میں سے تھے، اس لیے قرآن نے ان کو قوم سمود کا بھائی کہا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ اس کے علاوہ۔ ہر نبی کی دعوت کی بنیاد اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آپ اس میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آپ جگہ جگہ نبیوں کے ذکر میں دیکھیں گے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، حضرت صالح نے فرمایا یقیناً جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل۔ وہ کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا، اس کو آزاد چھوڑ دینا، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین سے کھائے پیے گی، ولا تمسوہا بسوء، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اگر اس کو تکلیف پہنچائی فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور اگلی نصیحت کیا کی، اور یہ نصیحت میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم اپنے بڑوں کے جان نشین ہیں زمین پر، بھائی ہم سب اپنے بڑوں کے کیا ہیں؟ جان نشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جان نشینی کا موقع دیتا ہے، با اختیار بناتا ہے۔ ہم میں سے یہاں جتنے بڑے حضرات بیٹھے ہیں سب اپنی زندگی، اپنے فیصلے، اپنے گھر، اپنے کاروباروں کے با اختیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ جو تمہیں میں نے با اختیار بنایا نا، اس میں کچھ کر لو، اس میں کیا کر لو؟ کچھ کر لو۔ 70-75 پر جاؤ گے، 80 پر جاؤ گے، دنیا میں ہی اولاد اختیارات آپ سے لینا شروع کر دے گی۔ اس وقت بھائی آپ میں سے جو 70-75 ہیں، جن کے ماشاءاللہ اولادیں جوان ہیں، اپنی مرضی سے مکان بیچ سکتے ہیں؟ آپ مانے نہ مانے، اندر سے ہم سب کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں بیچ سکتے۔ بھائی جن کی اولادیں جوان ہیں اپنی مرضی سے اپنا مکان بیچ نہیں سکتے، وہ اختیارات ایسا ایسا کدھر منتقل ہو رہے ہیں اولاد کی طرف۔ 80-85 پر پہنچے گے تو بالکل ہی نہیں بیچ سکتے، بالکل ہی نہیں بیچ سکتے۔ موت آنے کے بعد یہی 100% اختیارات کن کو منتقل ہو جائیں گے؟ ہماری اولادوں کو منتقل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے ذکر میں کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں دوسروں کا جان نشین بنایا، اس لیے قرآن فرمایا وَاذْكُرُوا، قوم سمود ذرا یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، میں نے تمہیں جان نشین بنایا تھا، مِن بَعْدِ عَادٍ، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اختیارات دیے تھے، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بنا رہے ہو من سہولها، بڑے بڑے میدانوں میں، قصوراً، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے محل بنا رہے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے ہو، تم پہاڑوں کو
میں نے کل بھی عرض کیا تھا، قوم عاد کی تو اتنی نشانیاں باقی نہیں ہیں نا، قوم سمود کا تو پورا شہر باقی ہے، قوم عاد کی تو اکی دکھی نشانیاں باقی ہیں، قوم سمود کا تو مدائن صالح پورا کا پورا باقی ہے، اور آج بھی دنیا سیر کے لیے وہاں جاتی ہے، بلکہ اس کو دنیا کے عجائب میں شامل کیا گیا، وہاں ہر وقت ہزاروں سیاح موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا حیران ہوتی ہے، یہ کیسی قوم تھی، یہ کیسی قوم تھی۔ یہ جو مکان بناتے پہاڑوں میں، ان کے دروازے 100 فٹ اونچے ہیں۔ بھائی کتنے اونچے ہیں دروازے؟ 100 فٹ، اور وہ دروازے جو ہیں وہ بھی پتھر کے ہیں۔ ہاں، پہاڑوں کی سلوں کو تراش کے اتنے بڑے دروازے بنائے، آج ان دروازے کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تنحتون الجبال بیوتا، تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ تھا، فاذکروا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں سے غافل نہ ہو جاؤ۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ 3 جرم ہو گئے ان کے، شرک کرنا، اللہ کی نعمتوں کو بھلانا، اور زمین میں فساد مچانا۔ قرآن نے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اور زمین پر فساد نہ مچاؤ۔ اب ذرا ان کا جواب سنیے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان سرداروں نے جو اس قوم کے متکبر لوگ تھے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان بڑے نوابوں نے، استکبروا جو بڑے متکبر اور بڑے لوگ تھے، من قومہ حضرت صالح کی قوم سے تھے۔ کن کو کہا؟ للذین استضعفوا، جن کو یہ کمزور سمجھتے تھے، لمن آمن منہم جو ان میں سے ایمان لائے تھے۔ انہیں کیا کہا؟ اتعلمون، حضرت صالح علیہ السلام کے صحابہ کو کہا، اتعلمون کیا تم یہ سمجھتے ہو ان صالحا مرسل من ربہ، کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تم یہ سمجھے ہوئے ہو؟ ان ایمان والوں نے جواب دیا، قالوا انہوں نے جواب دیا، انا ہاں، بما ارسلتم بہ مؤمنون۔ بھائی ذرا دیکھنا، انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا صرف یہی نہیں کہ ہم صالح کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام جو کچھ پیغام لے کر آئے ہیں وہ سارا کا سارا سچا ہے۔ قالوا انہوں نے جواب دیا، انا بے شک، بما ارسل بہ صالح کو جو کچھ لے کر بھیجا گیا ہے، مؤمنون ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان بڑے مغرور لوگوں نے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہر اس بات پر جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ فعقروا الناقۃ، ان بدبختوں نے پھر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالُوا، اور اوپر سے یہ بدتمیزی کی، حضرت صالح کو کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا، تو لے آ، بما تعدنا، وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو کر کے دکھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو پکڑ لیا رجفہ نے، زلزلے نے پکڑ لیا ان کو، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ آئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ ہو گئے اپنے گھروں میں ذلیل و رسوا ہونے والے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بھائی آخری بات ذرا سننا۔ بھائی میں نے پیچھے عرض کیا تھا، جب بدر سے اللہ کے نبی لوٹنے لگے تو جہاں ان کی لاشیں تھیں، بڑے بڑے سرداروں کی 60-70 کی لاشیں پھینکی تھی، اللہ کے نبی نے خطاب کیا تھا کہ نہیں؟ خطاب کیا تھا۔ مفسرین کی رائے ہے حضرت صالح کا خطاب بھی ویسا ہی ہے۔ عذاب آنے کے بعد حضرت صالح نے پھر اس قوم سے خطاب کر کے پھر یہاں سے گئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جب حضرت صالح وہاں سے جانے لگے، وقال، حضرت صالح نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، یقیناً میں تم تک پہنچا چکا اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، میں نے تمہیں نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تمہیں نصیحت پسند نہیں تھی۔
جیسے بالکل آج ہماری نوجوان نسل کو نصیحت پسند نہیں ہے. آپ بچوں کو سمجھا کر تو دیکھو، وہ کہیں گے ہمارا ابا پاگل ہے، اس کو کیا پتہ ہے. ہماری نوجوان نسل کو آج بالکل نصیحت کی ضرورت، سننے کے لیے ہی تیار نہیں. بلکہ اب تو وہ زمانہ آ گیا کہ باپ جو ہیں وہ اولاد کے یار دوستوں سے سفارشیں کرواتے پھرتے ہیں. اولاد ڈرتی، باپ ڈرتا ہے کہ یار میری اس بات سے کبھی اس کا موڈ نہ خراب ہو جائے. پہلے اولادیں ڈرا کرتی تھی کہ ابا جی ناراض نہ ہو جائیں، آج کل ابا جی ڈرتے ہیں کہ جناب صاحبزادہ جی ناراض ہو جائیں. تبھی پھر دیکھ لیجئے ذلیل ہو رہے ہیں. جو بڑوں کے زیر سائے نہیں رہتے انہوں نے ذلیل ہی ہونا. تو جو نصیحت کو پسند، شیخ سعدی نے گلستان میں ایک جگہ کہا ہے، جس کو نصیحت پسند نہیں ہے انتظار کرو اس کی بربادی کا، وہ ایک دن ذلیل ہو جائے. جس شخص کو دیکھو، بھائی شیخ سعدی کہہ رہے ہیں، جس شخص کو دیکھو کہ وہ غلط ہے، وہ کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن جب کوئی نصیحت کرتا ہے سن لیتا ہے توجہ سے، انتظار میں بیٹھ جاؤ، ایک نہ ایک دن یہ صحیح ہو جائے گا. جو صحیح ہو نصیحت نہ سنے ایک دن برباد ہوگا. جو غلط ہے دوسروں کی نصیحت سنتا ہے توجہ سے، ایک نہ ایک دن صحیح ہو جائے گا. تو حضرت نوح علیہ حضرت صالح نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم وہ لوگ تھے تو تمہیں تو نصیحت پسند ہی نہیں تھی. اور جس کو نصیحت پسند نہ ہو بھائی، اس میں کیا ہونا ہے؟ ایک دن برباد ہونا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ